آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دینے والی ثابت ہوگی، کیونکہ آج ہم ایک ایسے دن اور ایک ایسے عمل کا ذکر کر رہے ہیں جس کی فضیلت سن کر آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ یہ محض ایک عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ ماہ شعبان کا وہ مبارک دن ہے جس کا انتظار تمام عالم اسلام کو ہوتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہے اور یہ وہ عظیم دن ہے جب نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، سید الشختہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ 3 شعبان کا یہ دن اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ اس دن کی نسبت اس عظیم ہستی سے ہے جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی۔ آج کے دن کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ آج عرش والے بھی زمین پر خوشیاں مناتے ہیں۔ خوش قسمتی ملاحظہ کیجئے کہ اس بار 3 شعبان کا یہ مبارک دن جمعۃ المبارک کے ساتھ مل رہا ہے۔ جمعے کا دن خود تمام دنوں کا سردار ہے، اور جب اس دن میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی شامل ہو جائے تو اس کی برکتوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہ شعبان کا دوسرا جمعہ ہے جو توبہ کی قبولیت اور رزق کی فراوانی کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کے بگڑے کام نہیں بن رہے یا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج کا یہ خاص عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کے دن فرشتے زمین پر رزق اور برکت کی تقسیم کے لیے اترتے ہیں۔ جو شخص آج کے دن امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور اللہ کے کلام کے ذریعے اپنی حاجت پیش کرے گا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اس عمل کا آغاز ہم اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی پکار سن رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دن کثرت سے درود پڑھنا آپ کے تمام دکھوں کا مداوا بن جائے گا۔ اب ہم اس عمل کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سینے پر رکھنا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو دشمنوں کی زبان بندی، رزق کی کشادگی اور غموں سے نجات کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جب آپ اسے 21 بار پڑھیں گے تو آپ کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے اللہ پاک اس سورت کی تلاوت کی برکت سے آپ کے گھر کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ پر قرض ہے یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ عمل ان تمام مصیبتوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ سورہ کوثر کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور 100 مرتبہ کی ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ یہ کلمہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کی طاقت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ جو شخص آج کے دن یہ تسبیح مکمل کرے گا، اللہ پاک اسے ہر اس ڈر سے نجات دے گا جو اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ آج 3 شعبان ہے۔ آج کا دن ہمت اور حوصلے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق پر ڈٹ جانا ہی کامیابی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو بھی وہ روحانی قوت ملے گی جو آپ کی تمام رکاوٹوں کو پاش پاش کر دے گی۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب وقت ہے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے کا۔ یاد رکھیے، آج امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اللہ پاک کو اپنے پیاروں کا واسطہ دے کر مانگنا بہت پسند ہے۔ دعا مانگتے وقت اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیجیے اور اللہ سے کہیے، اے اللہ، آج کے اس مبارک جمعے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میری تنگی کو دور فرما، میرے رزق میں برکت عطا کر اور میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایثار اور قربانی کی مثال ہے۔ ان کے صدقے میں آج جو بھی مانگا جائے گا
अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। आज का दिन मांगने का है, शर्माने का नहीं, क्योंकि आज अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहुत से लोग वजीफे करके थक जाते हैं, लेकिन याद रखें कि अमल तब असर करता है जब उसमें यकीन शामिल हो। आज 3 शाबान और जुमे का ये दिन आपके यकीन की आजमाइश भी है और आपकी कामयाबी की नवीद भी। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, या औलाद नाफरमान है, या दुश्मनों ने आपका जीना दोभर कर दिया है, तो ये अमल एक ढाल की तरह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह पाक कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, खास तौर पर जब वो उसके महबूब बंदों के जिक्र के साथ उसे पुकारता है। आज की इस घड़ी को जाया न होने दें, क्योंकि ये दिन साल में एक बार आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मिस्कीनों को खाना खिलाएं या कुछ सदका दें। इससे आपके वजीफे की तासीर में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया फानी है, लेकिन अल्लाह का कलाम और उसके प्यारों की निस्बत हमेशा रहने वाली है। आज का ये वजीफा आपकी आखिरत भी संवारेगा और दुनिया भी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आज के इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। कमेंट सेक्शन में अल्लाह का कोई एक नाम या आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज सबकी निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।